اس دعا کا جو امام زمانہ نے اپنے ایک نائب کے تھرو شیخ عباس قمی کے دادا استاد کو بتائی تھی. اتنے پرابلم کہ موت مرنے کے قریب. مفاتیح الجناح میں نماز صبح کی دعاؤں میں لکھا یہ واقعہ. بہت آپ پہ پرابلم آ جائے, کوئی راستہ نہ ہو, نکلنے کا ہر راستہ بند نظر آئے, تو وہ یہی ہے نا کہ نماز کے بعد پہلے اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھو, 70 ٹائمز کو یا فتح. اس کے بعد یہ دعا پڑھو جو میں 2 دن سے خطبے میں 3 دعاؤں کا. رسول خدا کے صحابی نے کمپلین کی, بہت پرابلم ہے. رسول نے یہ دعا ان کو الگ سے تعلیم کی, یہ الگ تھی. لیکن امام زمانہ نے یا فتح پلس یہ اور پلس وہ دعا جو چھٹے امام نے ایک دفعہ ارشاد فرمائی تھی کہ مجھے تعجب ہے اس مومن کے اوپر جو 4 پرابلم میں پھنس جاتا ہے اور پھر بھی قرآن کی یہ 4 آیتیں نہیں پڑھتا. اچھا, چوتھے امام کے حوالے سے اہم ترین میسج ہمارے پاس دعا کا آتا ہے. تو صحیفہ کاملہ, ایک نہج البلاغہ, ایک صحیفہ کاملہ, معصومین کی 2 ہی کتابیں تو ہمارے پاس ہیں. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا. نہج البلاغہ مولا کا کلام ہے, صحیفہ کاملہ مولا کے پوتے علی ابن الحسین کا کلام ہے, پوری صحیفہ کاملہ دعا ہے نا. تو چوتھے امام کے حوالے سے دعا, اس پہ میں آ رہا ہوں کہ کیوں, وائی, اس میں آ رہا ہوں. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ دعا کی تو بیسک فلسفی اور لاجک کیا, اللہ پہ بھروسہ. تمہارا کام ہے دعا کرنا, قبول کرے کہ نہ کرے وہ اس کا کام ہے, وہ قبول کرے گا. لیکن یہ دیکھ کر کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے, کس ٹائم پہ یہ دعا قبول ہونی چاہیے. جو عام طور پہ میں خطبہ پڑھتا ہوں 4 دن سے میں نے چینج کیا, لا حول ولا قوت الا باللہ وتوکلت علی الحی الذی لا یموت. میں نے اللہ پہ ٹرسٹ کیا. ترجمہ, اس اللہ پر جس کو موت نہیں آتی. دیکھیں ٹرسٹ کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب آج کل تو بہت ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. مثلا آپ نے کسی کو قرضہ دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں وہ مر گیا, اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کسی پہ ٹرسٹ کر کے کوئی کام شروع کیا, اس نے کہا میں ریوارڈ دوں گا, آپ گئے مر گئے, پتہ چلا مر چکا. اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, لیکن آپ تو خالی ہاتھ ہو گئے نا. واقعہ یاد ہے نا, میں مدینے کے اندر جو میرے ساتھ عمرے پہ گئے ہیں ان کو ایک زیارت نہیں کراتا ہوں مقام بدا کی, جہاں اب تو سعودی حکومت نے بورڈ بھی لگا دیا. پہلے تو لوگ میری بات پہ یقین نہیں کرتے تھے. وہ ایک زیارت کراتا ہوں. ایک پہاڑ تھا جس پہاڑ سے مولا نے ابو زمزام وہ آدمی جو مولا نے اس کو 100 اونٹ پہاڑ سے نکال کے دیے تھے, اس کا یہی واقعہ تو تھا. یا رسول اللہ, اگر میں اپنے قبیلے کو مسلمان کروں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ کہا 100 اونٹ دوں گا, جو عرب میں سب سے بڑا انعام, جیک پاٹ جسے آپ کہتے ہیں. بڑی محنت کی اس نے. کسی آدمی کو عقیدہ بدلنا آسان نہیں ہوتا, اتنا کنونس کرنا, پوری قوم خاص طور پر. جب مدینے آیا پتہ چلا رسول خدا کی تو ڈیتھ ہو گئی. اب میں کیا کروں؟ میں نے اتنی محنت کی ہے, رسول نے وعدہ کیا تھا مجھ سے, وعدہ کیا, پورا واقعہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن آخر میں یہی جملہ ہے نا کہ اس نے کہا اچھا رسول تو چلے گئے, تو کوئی تو ہوگا نا رسول کا سکسیسر جو ان کے وعدے پورا کرے گا. یہی کام ہوتا ہے سکسیسر کا. ایک حکومت اگر کوئی کمٹمنٹ کرتی ہے, چینج ہو جائے, نئی حکومت اس کو آنر کرتی ہے نا. تو اب اس نے کہا رسول کی جگہ کوئی تو ہوگا نا. گئے تو اس نے تو منع کر دیا. کا کوئی پروف, کوئی ڈاکومنٹ, کوئی گواہ, کوئی وٹنس کا کچھ نہیں ہے. میں تو رسول کو صادق سمجھ کے ان کی بات مان لی تھی. تو کہا نکلو یہاں سے. ایسا ہمارے کی بات پہ یقین کرنے لگے تو ہم حکومت کر چکے. ایک طرح جوتے مار کے نکال دی. وہ روتا ہوا نکلا اور ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا, بالکل صحیح جملہ تھا, یا وہ رسول غلط ہے, کھوٹا ہے, یا یہ آدمی کھوٹا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں رسول کا جانشین ہوں, یا وہ رسول سچا نہیں ہے یا یہ سچا نہیں. پھر وہ سلمان مل گئے, کہا کہ کوئی بات نہیں, روتے ہوئے آئے ہو نا, کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ وہ دربار ہے جہاں رسول کی اپنی بیٹی کو رلا کے باہر بھیجا گیا. اور پھر سلمان لے کے مولا کے پاس گیا, اور مولا نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کیا وعدہ تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ٹرسٹ جب آپ کسی پہ کریں تو یہ بھی تو ہے نا کہ وہ آدمی اپنا وعدہ پورا کر سکے. کائنات کا ہر شخص آپ سے وعدہ کرے, بالکل گڈ فیتھ وہ 100% اپنا وعدہ پورا کرے گا, مر گیا, کوئی پروف نہیں. اب کتنے واقعات ہیں نجف کے, وادی السلام قبرستان کے. کسی نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور وہ مر گیا, اب اس کی امانت ضائع ہو گئی. وادی السلام میں گیا, مولا کے روضے پہ گیا. میں تو پڑھتا ہوں اپنی شب جمعہ کی مجالس میں, ایک سلسلہ ہے, مرنے والے کا بھی کوئی قصور نہیں, اور یہ آدمی جس کی امانت ضائع ہو گئی اس کا بھی کوئی قصور نہیں. تو یہ ہو جاتا ہے نا. کہا نہیں, بھروسہ کرو اس اللہ پہ. کون اللہ؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت, اس اللہ پر جو ہمیشہ زندہ رہے گا, اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. یعنی وہاں 100% شیورٹی ہے کہ جو اس پہ بھروسہ کرے گا اس کو ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کبھی اللہ مر جائے.
حضرت موسیٰ سے یہی تو اللہ نے کہا تھا نا کہ جا کے 4 پیغام دے دو اپنی امت کو، جن میں پہلا پیغام یہ تھا کہ جب تک کہ میری موت کی نیوز نہ آئے صرف مجھ پر بھروسہ کریں، کسی اور پہ نہ کریں۔ اچھا، اب یہ جو میں نے خطبہ 4 دن سے پڑھا تھا، یہ خطبہ پارٹ ہے اس دعا کا جو امام زمانہ نے اپنے ایک نائب کے تھرو شیخ عباس قمی کے دادا استاد کو بتائی تھی۔ شیخ عباس قمی ایک بہت بڑا نام ہے۔ مفاتیح ایک ایسی کتاب ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں مفاتیح الجنان، یہ وہ کتاب ہے کہ اگر آپ کسی مرجع کے بیڈ روم میں بھی جائیں گے تو قرآن کے ساتھ یہ کتاب رکھی ہوگی۔ معصومین کے حرم میں جائیں گے، قرآن شاید کم نظر آئے، مفاتیح آپ کو زیادہ نظر آئی۔ شیخ عباس قمی کا ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو اللہ نے قبول کیا۔ ان کے استاد ہیں مرزا حسین نوری، جنہوں نے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا، اور آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ عمل کیا کریں؟ تیار بیٹھیں۔ یہ نجف سے کربلا جو مشی ہوتی ہے، لوگ واک کرتے ہیں، یہ بہت پہلے معصومین کے زمانے میں تھا رواج، پھر بند ہو گیا سلسلہ۔ آج اسے تقریباً 125 سال پہلے مرزا حسین نوری پہلے ہمارے عالم تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ سنت ہے، یہ کیوں ختم ہو گئی، اس کو دوبارہ ریوائیو کرو۔ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور وہاں سے لے کے آج تک جتنے لوگ یہ مشی یا واک کرتے ہیں، مرزا حسین نوری کا یہ صدقہ جاریہ۔ آپ بھی تیار ہو رہے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ تیار ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مرزا حسین نوری کی میں فضیلت، دونوں استاد اور شاگرد کی قبر مولا کے روضے میں، جو مرد حضرات باب قبلہ سے داخل ہوں تو رائٹ سائڈ پہ پہلے کمرے میں ہے بورڈ لگا، ان مرزا حسین نوری کے استاد کا واقعہ۔ اتنے پرابلم کہ موت، مرنے کے قریب۔ بہت بڑے عالم تھے، ملا فتح علی سلطان آبادی، ایک عظیم نام ہے، مرجع نہیں تھے لیکن مراجع ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ مفاتیح الجنان میں نماز صبح کی دعاؤں میں لکھا یہ واقعہ، پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ ملا فتح علی سلطان آبادی شیخ عباس قمی کے دادا استاد ہوئے، یعنی شیخ کے استاد مرزا حسین نوری، جن کا ٹائٹل ہے سیکنڈ مجلسی، علامہ مجلسی سیکنڈ، اور پھر ان کے استاد کا واقعہ۔ بہت پریشان، رات کو سوئے، خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ کا خیمہ لگائے، وہاں گئے، کہا کہ مولا یہ میری حالت، کہا کہ تم برابر کے خیمے میں جاؤ، وہاں میرا نائب بیٹھا، وہ اسی زمانے کے ایک عالم، وہاں گئے، اور نائب نے ان کو ایک دعا بتائی جو شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں فجر کے اعمال میں لکھی۔ جب بہت آپ پہ پرابلم آ جائے، کوئی راستہ نہ ہو، نکلنے کا ہر راستہ بند نظر آئے، تو وہ یہی ہے نا کہ نماز کے بعد پہلے اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھو، 70 ٹائمز کو یا فتح، اس کے بعد یہ دعا پڑھو جو میں 2 دن سے خطبے میں خطبہ بنا کے پڑھا، کیونکہ وہ خطبہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یکن شریک فی الملک ولم یکن ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ۔ اصول کافی میں یہ جو ہے چھوٹی سی دعا، یہ الگ آئی ہے، سیپریٹ، اس واقعے میں تو یہ پارٹ بن کے آئی ہے نا 3 دعاؤں کا۔ رسول خدا کے صحابی نے کمپلین کی، بہت پرابلم ہے، رسول نے یہ دعا ان کو الگ سے تعلیم کی، یہ الگ تھی، لیکن امام زمانہ نے یا فتح پلس یہ اور پلس وہ دعا جو چھٹے امام نے ایک دفعہ ارشاد فرمائی تھی کہ مجھے تعجب ہے اس مومن کے اوپر جو 4 پرابلم میں پھنس جاتا ہے اور پھر بھی قرآن کی یہ 4 آیتیں نہیں پڑھتا۔ اسے اگر کوئی رزق کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ چھٹے امام کی بہت لمبی حدیث ہے، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، جو کل میں نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ الگ سے بتائی تھی، لیکن یہ پارٹ ہے اس 3 دعاؤں کا جو ملا کے امام زمانہ کے نائب کے ذریعے ان کو پہنچی، اور پھر ان کے سارے پرابلم ودن ڈیز ختم ہو گئے۔ چھٹے امام کی دعا میں تو، چھٹے امام کے فرمان میں تو ہر آیت کے ساتھ اس کا رزلٹ بتایا، کہا کہ روزی کی رزق کی پریشانی ہے، کیوں یہ نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اس کے فوراً بعد خدا نے کہا وَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينَا خَيْرًا، بہت جلد اللہ تمہیں بہت ہی خیر و برکت عطا کرے۔ اس آیت، یہ آیت سورہ کہف کی، اس کے بعد دیکھ لیجیے۔ اور اگر کسی کو دشمن کا خوف ہے تو کیوں نہیں پڑھتا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیونکہ اس کے فوراً اللہ نے کہا فانقلبوا بنعمت من اللہ، جنہوں نے یہ دعا پڑھی اللہ نے نعمتوں کی بارش ان پہ کر دی۔ اور اگر کسی کو پریشانیاں ہیں تو کیوں نہیں پڑھتا ہے سبحانک لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین، کیونکہ اس کے فوراً بعد قرآن نے کہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ ہر آیت کے ساتھ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ کون سی آیت۔ اور اگر کبھی ظالم حکمران تلوار لے کے کھڑا ہے کیوں نہیں پڑھتے ہو فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کیونکہ فوراً قرآن نے کہا فوقع اللہ سیئات ما مکروا، اللہ نے اس آدمی کو ظالموں سے بچا لیا۔ یہ ایک الگ حدیث، وہ
توکلت علی الحی الذی الگ حدیث، وہ رسول کی ہے، یہ امام کی ہے. رسول کا لقب بھی صادق ہے، اس امام کا لقب بھی صادق ہے جن کی حدیث. دونوں صادقین کو ملا کر امام زمانہ نے یا فتح، فتح کے معنی راستہ کھولنے والا. آپ عرب دنیا میں جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، زیارت پہ جاتے ہیں، جہاں آپ کے یہاں انگلش میں بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے مثلا پش، وہاں لکھا ہوتا ہے افتح، کھل جائے گا دروازہ. تو اب یہ تین چیزیں، یہ ہمیں یہ دعائیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو تمہارے پرابلم ہوں گے. لیکن بات یہ تھی کہ جو بیچ والی دعا ہے اس میں میسیج ہے توکلت علی الحی الذی، بھروسہ کر کے دیکھو اس اللہ پر جسے موت نہیں آئے گی، جو وہ تمہیں دینا چاہے گا. کبھی ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ بھائی اگر میں اللہ پہ بھروسہ بھی کروں وہ کل مر گیا تو میں کہاں جاؤں گا. دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے نا. تو چوتھے امام نے کہا مومن کی سب سے بڑی کوالٹی ہے، پھر کہا جس طرح ہم ہر مسئلے میں اللہ پہ بھروسہ کرتے. جوان بیٹے کا لاشا اٹھتا ہے اللہ پہ بھروسہ، ششماہے کا گلا چھنتا ہے اللہ پہ بھروسہ، گھر والوں کی چادر چھنتی ہے اللہ پہ بھروسہ، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی آتی ہے اللہ پہ بھروسہ. الحمدللہ الذی ابلانا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا اولانا. چوتھے امام کا یہ چھوٹا خطبہ ہے جو یزید کے سامنے اس وقت ارشاد فرمایا جب یزید نے کہا دیکھا اللہ نے کیسے تمہیں نعوذ باللہ ذلیل کیا. نہیں ذلیل نہیں کیا، اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا. تو اپنی بھی سب سے بڑی خاصیت بتائی کہ ہم اہل بیت اللہ پہ مکمل بھروسہ کرتے، جو وہ کر رہا ہے ہمارے حق میں بہتر. خود امام چوتھے امام کربلا میں بیمار، اللہ نے بیمار کر دی، بیماری اور ایسی بیماری دوا بھی نہیں مل رہی ہے، غشی کے عالم میں ہے، لیکن بھروسہ تھا نا یہی بیماری اسلام کے لیے شفا یابی کا ذریعہ بن گئی. کہ اگر امام بھی شہید ہو جاتے چوتھے امام تو کربلا کا واقعہ تو ہوتا، لیکن کربلا کے واقعے کے بینیفٹ امت تک نہیں پہنچتے.